ماں کے علاج کے لیے پیسے نہیں تھے، لہٰذا عارف نے چوری کرنے کا فیصلہ کیا۔ بازار سے ایک عورت کا پرس چھین کر بھاگنے لگا تو شہریوں نے اسے پکڑ لیا اور اس کی خوب دھلائی کی۔ پھر انہوں نے پولیس اسٹیشن فون کیا۔ پولیس عارف کو پکڑ کر لے گئے اور انہوں نے بیچارے کو بہت مارا۔ عارف کا باپ اپنی بیٹی کی رہائی کے لیے پولیس اسٹیشن گیا تو تھانے دار کو بہت غصہ آیا۔ اس نے عارف کے باپ پر طنز کرتے ہوئے کہا، جیسا باپ ویسا ہی بیٹا، اگر آپ نے اپنی بیٹی کی تربیت ٹھیک طریقے سے کی ہوتی تو یہ چور نہ ہوتا۔ اس نے عارف کے والد کو دھکے دے کر پولیس اسٹیشن سے باہر نکالا۔ دوسرے دن انہوں نے عارف کو رہا کیا تو صبح گھر پہنچنے پر اسے پتہ چلا کہ اس کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہ اپنی ماں کی میت پر بہت رویا۔ ماں کی تدفین کرنے کے بعد عارف نے اپنا سر منڈوایا اور پھر پولیس اسٹیشن کے چھت پر چڑھ کر ایسا کام کیا کہ سب کانوں کو ہاتھ لگانے لگے۔ دراصل عارف نے ایک بس میں سوار ہونے کی کوشش کی تاکہ بھیک مانگ سکے، تو بس کے کنڈکٹر نے اسے دھکے مار کر اتار دیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ نہ تو کسی بس میں سوار سواری نے اس کنڈکٹر کو منع کیا اور نہ ہی کسی اور شخص نے اس بھیک مانگنے والے سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ میں جو یہ سارا نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، میں نے اس بس کنڈکٹر کو روکا، اس بھیک مانگنے والے شخص کو سہارا دیا، اسے ایک جگہ پر بٹھایا، قریب پڑی ایک دکان کے واٹر کولر سے پانی بھرا اور اس کو پانی پینے کو دیا۔ پھر میں اس کے پاس بیٹھ کر اس کی رداعت سنی۔ اس نے بتایا کہ میرا نام عارف ہے، میرا تعلق شیخ پورہ سے ہے، مجھ پر بھی عروج کا زمانہ رہا ہے، میرے دوست بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے، بہن بھائی بھی تھے، میرا سب کچھ تھا، مگر پھر میں نے ایک غلطی کی، بلکہ ایک ظلم کیا۔ اس ظلم کو کر کے میں یہ بھول گیا کہ جس پر میں نے ظلم کیا ہے وہ بھلے ہی کمزور ہے، مگر اللہ تعالیٰ جس پر میں نے ظلم کیا ہے وہ زبردست حکمت والا ہے، وہ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ میں مکافات عمل کو بھول گیا اور میں نے وہ ظلم کر دیا۔ وہ ظلم یہ تھا کہ میں نے ایک لڑکی سے محبت کی جو کہ کمبھار تھی اور میں ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ میرے گھر والے اس لڑکی کو اپنے گھر کے بہو بنانا نہیں چاہتے تھے اور اس لڑکے کے گھر والے بھی اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرنے پر راضی نہیں تھے۔ میرے گھر والوں کی اس کی ذات پر اعتراض تھا، ان کو اپنے حسب و نسب پر فخر تھا۔ وہ میری شادی کسی اپنے جیسے خاندان میں کرنا چاہتے تھے جس کی وجہ سے نہ صرف ہمارا خاندان رشتہ داروں اور تعلق واسطے والے لوگوں کی طرف سے مضبوط ہو بلکہ مالی طور پر بھی مزید مستحکم ہو جائے، کیونکہ جس جگہ وہ میری شادی کرنا چاہتے تھے وہ لڑکی ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی جس کی اپنی کاٹن کی فیکٹریاں تھیں۔ اس کے علاوہ مختلف کاروبار بھی تھے، مگر میں اپنے ضد پر اڑا ہوا تھا۔ جب میرے اور میری محبوبہ کے گھر والے راضی نہ ہوئے تو ہم دونوں نے گھر سے بھاگ کر شادی کر لی۔ میرے گھر والوں کی مرضی کے بغیر شادی کر لینے کے بعد کچھ عرصے تک میرے گھر والوں نے مجھ سے ناراضی رکھی اور پھر میں نے منت سماجر کر کے ان کو راضی کر لیا۔ تب میں سمجھ نہیں سکا تھا، لیکن میرے گھر والوں کا اس صلح کے پیچھے بھی ایک مقصد تھا کہ وہ مجھے کسی نہ کسی طرح اس بات پر قائل کر لیں کہ میں اپنی اس محبوبہ کو، جس کو اب میں بیوی بنا چکا تھا، طلاق دے دوں اور اپنے گھر والوں کے پسند کے مطابق شادی کر لوں۔ خیر میرے گھر والوں کی صلح ہوئی تو میں اپنے گھر واپس آ گیا۔ آہستہ آہستہ میری ذہن سازی کی جاتی رہی، مجھے میری بیوی کے خلاف کیا جاتا رہا، اور کہتے ہیں نا کہ جہاں قطرہ قطرہ پانی پڑتا رہے تو بھلے نیچے پتھر ہو تو اس پر بھی گڑھا بن جاتا ہے، نشان پڑ جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ ایک تو میں اپنا شوق پورا کر چکا تھا، دوسری بات میری بیوی امید سی ہو چکی تھی، تیسری اور اہم وجہ میں اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر یہ سمجھ چکا تھا کہ میرے گھر والوں کے بغیر دنیا میں کوئی اہمیت نہیں ہے، مجھے کوئی 2 دن کے لیے رکھنے پر راضی نہیں ہے، میں جو کچھ بھی ہوں اپنے گھر والوں کی وجہ سے ہوں۔ ابھی میرے گھر والے میری ذہن سازی کر رہے تھے کہ اسی دوران میری ایک بیٹی پیدا ہو گئی۔ جب بیٹی پیدا ہوئی تو میرے گھر والوں نے مجھے ڈرانا شروع کر دیا اور کہا کہ اب تم پر اتنی ذمہ داری ہوگی، اب یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ انہوں نے مجھے اتنا خوفزدہ کر دیا کہ میں نے اپنی بیوی کو بیٹی کے ساتھ طلاق دے کر گھر سے فارغ کر دیا۔ اب اس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے میری منت سمجھ کی، مجھے قرآن کے واسطے دیے، مجھے کہا کہ ہمارے پاس رہنے کو، سر چھپانے کو کوئی جگہ نہیں ہے۔ معاشرے کا یہ چلن ہے کہ آپ مجھے میرے گھر والے برداشت نہیں کریں گے، میرے رشتہ دار برداشت نہیں کریں گے، میرے گاؤں اور محلے کے لوگ مجھے برداشت نہیں کریں گے، تو مجھ سے میرا صاحبان نہ چھینو، تم مجھے طلاق نہ دو، میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں کہ خود کو کہیں اور جا کر ایڈجسٹ کر سکوں، پھر میرے ساتھ تمہاری بچی بھی ہے۔ جب اس نے مجھے یہ باتیں کہیں تو میرے دل میں تھوڑا رحم آیا، اور یہ بات میری والدہ اور باقی گھر والوں نے بھی محسوس کی، تو انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ بچی اس کی ہے۔ جب میرے گھر والوں نے یہ بات کی تو مجھے حیرت ہوئی، میری یہ ذہن سازی پہلے کر دی گئی تھی۔ پھر میری ماں نے آنسو بہاتے ہوئے کہا کہ ہم نے تمہارے ڈر کی وجہ سے تمہیں نہیں بتایا، ورنہ تمہاری بیوی کے چلن کوئی اچھے نہیں تھے۔ یہ بات سننے کی دیر تھی کہ میری بیوی تو بے ہوش ہو گئی، مگر اس کے زمین پر گرنے کے ساتھ ہی میں نے اسے طلاق دے دی۔ میرے گھر والوں نے اس کو اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیا۔ وہ ایک عرصے تک ہمارے گھر آتی رہی، یہاں تک کہ اسے تنگ آ کر ہم لوگ وہاں سے منتقل ہو گئے۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا وہ لڑکی کہاں گئی،
لیکن پھر میں نے شادی کر لی۔ وہ شادی میں نے گھر والوں کی مرضی سے کی۔ پھر ہمارے کاروبار کا بٹوارا ہو گیا۔ میرے حصے میں جو کاروبار آیا اس میں سے زیادہ حصہ میری موجودہ بیوی نے اپنے نام منتقل کروا دیا۔ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ کاروبار کے معاملات بعض دفعہ انسان کو بڑے بڑے گھاٹے دے جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایسے کچھ ہوا۔ میں نے ایک جگہ اپنی کمائی کا 85% حصہ انویسٹ کر دیا اور وہاں سے مجھے خسارہ ہو گیا۔ میں تقریباً کنگال ہو گیا۔ میں نے اپنی بیوی سے مدد مانگی تو میری بیوی نے نہ صرف میری مدد کرنے سے انکار کر دیا بلکہ مجھے زوال میں دے کر مجھے چھوڑ دیا۔ اس نے مجھ سے طلاق لینے کے بعد میری کمپنی کے ملازم سے نکاح کر لیا۔ اس سارے وقت کے دوران میری والدہ سخت بیمار رہنے لگی اور ابا کے پاس کچھ بچہ نہیں تھا کہ ماں کے علاج پر لگا تھا۔ میرے بہن بھائیوں نے میرے ساتھ کسی قسم کو کوئی تعاون نہیں کیا۔ میرے پاس آخری سہارا میری بیوی تھی، وہ بھی مجھے چھوڑ گئی۔ میں بالکل خالی ہاتھ رہ گیا۔ پھر ایک عرصے تک میں اپنی سابقہ بیوی اور بیٹی کو تلاش کرتا رہا مگر وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ جب میرے پاس اور کوئی صورت نہ رہی تو میں نے بھیک مانگ کر کھانا شروع کر دیا۔ میں تو خود بھیک مانگ رہا تھا۔ جب سوچتا ماں باپ کے بارے میں تو مجھے بہت افسوس ہوا۔ ماں مسلسل 3 سے 4 مہینے تک بیمار رہی اور اب وہ چرپائی کے ساتھ لگ چکی تھی۔ اس کی حالت دیکھتا تو میرا دل باہر آ جاتا۔ اس سے زیادہ جب میں اپنے باپ کو بے باز دیکھتا کہ وہ اپنی بیوی کے بارے میں کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا تو اس کا بھی مجھے بہت افسوس ہوتا۔ مجھے اس بات کا افسوس ہوتا کہ نہ میں اچھا بیٹا بن پایا اور نہ ہی اچھا شوہر۔ آج ماں نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میری ماں مجھ سے کہنے لگی بیٹا میری بات غور سے سنو، اگر ہو سکے تو اپنی ماں کو معاف کر دینا۔ میں اپنی ماں سے کہہ رہا تھا کہ ماں کس بات کی معافی مانگ رہی ہو، جس پر ماں مجھ سے کہنے لگی آج اگر تیری ماں ایک اچھی عورت ہوتی تو یوں تیری بیوی تو سے جدا نہ ہوتی۔ مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے تمہیں تمہاری بیوی کے بارے میں اکسایا اور آخر کار وہ تجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے کہا ماں میری قسمت ہی ایسی تھی، یہ کسی کے اکسانے کی بات نہیں بلکہ میں خود ایک اچھا انسان نہیں تھا۔ ماں اب بھی مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میں تمہارا گھر بسانا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ تمہاری شادی ہو جائے، لیکن میں نے ماں سے کہا بس میری ماں آپ مجھے ذرا اپنی خدمت کا موقع دیجیے، میری خواہش ہے کہ جلد از جلد آپ ٹھیک ہو جائیں، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میری ماں ساری رات کھانستی تھی، طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے اسے ٹھیک سے نیند بھی نہیں آتی تھی اور ماں کی حالت کو دیکھ کر میں بھی ساری رات تڑپتا تھا۔ ابا کی طرف دیکھتا تھا، وہ بھی بے بس تھے، ماں کے علاج کے سلسلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ انہیں ماں کا احساس نہیں تھا، اس کے پاس جتنے پیسے تھے وہ ماں کے علاج میں ختم ہو چکے تھے۔ ماں کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی اور پیسوں کے لیے میں مزدوری کرنے لگا۔ میں جانتا تھا کہ صرف مزدوری کر کے میں ماں کے علاج کے پیسے جمع نہیں کر سکتا، لیکن میں مجبوری میں تھا، میرا تو کوئی اور ذریعہ بھی نہیں تھا۔ ایک عورت کے ساتھ بداخلاقی کی مجھے سزا مل رہی تھی، ایک ایسی عورت جو رحم کی بھیک مانگتی تھی مجھ سے بار بار یہ کہتی تھی کہ مجھے گھر سے مت نکالو، میں تو تمہارے لیے اپنا سب کو چھوڑ چکی ہوں، اب مجھے بے گھر مت کرو۔ مگر اس وقت میں اندھا تھا، میرے سینے میں دل نہیں تھا۔ اب جب کہ میں مزدوری کر رہا ہوں اور مزدوری کے دوران تھوڑا سا بھی ریسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو ٹھیکیدار مجھ پر چیختا ہے، وہ مجھے آرام نہیں کرنے دیتا۔ مزدوری کے دوران میری ملاقات کاشف سے ہوئی، وہ بھی گھر سے نکلا تھا 4 پیسے کمانے کے لیے، کافی افسردہ تھا۔ دوپہر کے کھانے کے وقت ہم دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی تو میں نے کاشف سے پوچھا کہ جب سے تم مزدوری کر رہے ہو میں تمہارے چہرے پر ایک عجیب سی پریشانی دیکھ رہا ہوں، خیریت تو ہے نا؟ یہ سن کر کاشف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے مجھے اپنی جگہ سے اٹھایا اور کہا کہ سائڈ پر آؤ، میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، گو کہ میں ایسا بھی نہیں چاہتا لیکن اب میری مجبوری ہے، کیونکہ اگر میں نے نہ بتایا تو میرا دل پھٹ جائے گا، سب کے سامنے رونا شروع کر دوں گا۔ میں نے کاشف سے کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ جس پر وہ کہنے لگا میری 5 سال کی بچی تھی، کافی بیمار تھی، محلے والوں سے میں نے مدد کی بھیک مانگی مگر افسوس کہ آج کل کے زمانے میں کوئی کسی کا نہیں، پورا محلہ اس بات سے واقف ہے کہ میری بیٹی بیمار ہے، پچھلا 1 سال مسلسل بستر پر تھی۔ ہمارے محلے کے ایک مولوی صاحب تھے، وہ بہت اچھے تھے، اکثر وہ میری بیٹی کے علاج کے لیے چندہ جمع کرتے، جو پیسے لوگ مسجد کی تعمیر کے لیے دیتے تھے وہی پیسہ وہ مجھے اپنی بیٹی کے علاج کے سلسلے میں دے دیتے اور مجھ سے یہی کہتے تھے کہ میرے حق میں دعا کرنا۔ مولوی صاحب کے جانے کے بعد کوئی بھی محلے میں ایسا نہیں تھا جس نے میری مدد کی ہو اور آج میری بیٹی کا انتقال ہو چکا ہے۔ کاشف کے منہ سے جب میں نے یہ الفاظ سنے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میری بیٹی کا انتقال ہو چکا تھا، میری بیوی رونا چاہتی تھی لیکن میں نے منع کیا کہ تمہارے رونے کی آواز محلے والوں تک نہیں آنی چاہیے، کیونکہ جن لوگوں نے پہلے ہماری مدد نہیں کی وہ ہماری بیٹی کے کفن دفن کے لیے ہماری کیا مدد کریں گے، یہ کام بھی ہمیں خود ہی کرنا پڑے گا۔ میری بیوی نے میری حکم کی تعمیل کی، حالانکہ اس کا دل بھی پھٹا ہوا تھا، وہ رونا چاہتی تھی لیکن اپنے آپ پر قابو رکھا ہوا تھا، صبر سے کام لے رہی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگے بھائی میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ میں بچی کے کفن دفن کا انتظام کر سکوں، پرانی سی چادر میں اپنے بیٹے کو وہاں گھر چھوڑ کر آیا تھا اور بیوی سے یہی کہا کہ آج مزدوری سے جتنے پیسے حاصل ہوں گے
اس میں بیٹی کی تدفین کر لیں گے۔ کاشف کی یہ بات سن کر میرا دل پھٹنے لگا۔ میں اس کے سامنے رونے لگا، حالانکہ میں نے تو اس بچی کو دیکھا تک نہیں تھا، لیکن اس کے باپ کی آنکھیں سب کچھ بیان کر رہی تھی۔ دنیا میں نے کسی انسان کو اتنا مجبور نہیں دیکھا۔ کاشف میرے سامنے مجبور کھڑا تھا، ماں کی دوائی کے لیے پیسے جمع کر رہا تھا، لیکن اب میری جیب میں جو کچھ بھی تھا میں نے نکال کر کاشف کو دے دیا، یہی سوچتے ہوئے کہ اس کا صلہ ملے گا مجھے اور اللہ تعالیٰ میری ماں کو شفا دے گا۔ ٹھیکیدار سے بھی میں نے خود بات کی، اس سے کہا کہ یہ جو سامنے آدمی کھڑا ہے اس کی بیٹی کا انتقال ہو چکا ہے اور بیٹی کے کفن کے پیسے تک اس کے پاس نہیں، اگر ہو سکے تو اسے دیہاڑی وقت سے پہلے دے دو تاکہ یہ گھر چلا جائے۔ ٹھیکیدار نے جب یہ سنا تو اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ کاشف کے پاس آیا، کاشف کو گلے سے لگایا، پھر اس سے کہا مجھے کیوں نہیں بتایا، تمہاری بیٹی کا انتقال ہو چکا ہے، بیٹی کا جنازہ گھر میں پڑا ہے اور تم یہاں مزدوری کر رہے ہو۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی جیب سے بٹوا نکالا اور پھر اس میں سے جتنے بھی پیسے تھے وہ کاشف کو دے دیے، پھر رو کر معافی مانگ کر اس کے سامنے کہنے لگا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت بدتمیزی کی، میں نہیں جانتا تھا کہ تم پر تو قیامت ٹوٹ پڑی ہے، مجھے معاف کر دینا۔ کاشف وہاں سے واپس گھر چلا گیا، میں بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس کے گھر کا منظر عجیب تھا، اس کے محلے کے لوگ بہت عجیب تھے۔ ماں نے جیسے دیکھا کہ اس کا شوہر اپنی بیٹی کے لیے کفن لے کر آیا ہے تو وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اس کی رونے کی آواز سن کر محلے کے لوگ اس کے گھر میں جمع ہونے لگے اور اس سے پوچھنے لگے کیا ہوا شازیہ، لیکن جب اس نے بتایا کہ میری بیٹی تو رات کے 2 بجے انتقال کر گئی تھی تو وہ الٹا کاشف کی بیوی پر ناراض ہونے لگے اور کاشف سے بھی کہنے لگے تو نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا، ہم تمہارے لیے تمہاری بیوی کے لیے کھانے کا بندوبست کرتے، لیکن کاشف نے یہی کہہ کر انہیں خاموش کر دیا کہ مجھے تمہاری ہمدردی کی ضرورت نہیں، میں تمہارے کھانے کا بھوکا نہیں تھا، مگر افسوس کہ یہ ہمدردی اب آئی ہے جب میری بیٹی مجھ سے جدا ہو چکی ہے، مجھے چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا چکی ہے۔ خیر اب بھی میں تم لوگوں کو نصیحت کروں گا کہ خدا را محلے کے غریب لوگ ایسے بھی ہیں جو مجھ سے بھی بہت زیادہ غریب ہیں اور محتاج ہیں، ان کا احساس کرو، ان کا سہارا بنو، اس سے پہلے کہ ان کے گھر بھی کوئی اس طرح کا حادثہ نہ ہو جائے۔ شازیہ کی تدفین کے بعد میں نے کاشف کو الوداع کہا اور پھر گھر آ گیا۔ ماں انتظار میں تھی کہ آج میرا بیٹا میرے لیے دوائی لے کر آئے گا، مگر ماں کو میں نے ساری حقیقت بتائی، ماں کو میں نے کاشف کی کہانی بتائی تو ماں رونے لگی۔ وہ اپنی تکلیف بھول چکی تھی، مجھ سے یہ کہتی تھی کہ بیٹا تو نے بہت اچھا کیا جو اس شخص کی امداد کی۔ میں ماں کی آنکھیں پڑھ سکتا تھا۔ دوسرے دن یہی سوچ کر دوبارہ مزدوری پر چلا گیا کہ آج ماں کی دوا کا بندوبست ضرور ہو جائے گا۔ مزدوری کے دوران ٹھیکیدار سے بدکلامی ہوئی، وہ مجھے ماں کی گالیاں دینے لگا جس پر مجھے غصہ آیا اور میں نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا۔ ٹھیکیدار اس کے آدمی مجھے مارنے لگے اور یوں ادھوری مزدوری چھوڑ کر میں وہاں سے واپس آ گیا۔ آج مجھے پہلی بار اس بات کا انداز ہوا کہ لوگ غریبوں کو انسان تک نہیں سمجھتے، 4 پیسے اگر ان کے پاس آ جائیں تو وہ اپنے سے کم لوگوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، البتہ خود سے زیادہ مالدار لوگ ان کے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں اور وہ اس منزل کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جو ان کو میسر نہیں۔ ماں کی خاطر زندگی میں پہلی بار میں نے چوری کرنے کا فیصلہ کیا، اس کے علاوہ میرے پاس راستہ موجود نہیں تھا، مجھے 5 سے 8 ہزار روپے کی ضرورت تھی جو کہ میرے پاس موجود نہیں تھے۔ بازار کی طرف رک کیا، میں نے ایک ایسی عورت دیکھی جو بڑی سی گاڑی میں نکلی تھی، اپنا لباس و شکل سے بہت مالدار خاتون معلوم ہوتی تھی اور اس نے ہاتھ میں پرس اٹھا رکھا تھا۔ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ پرس میں کافی پیسے ہوں گے۔ میں ایک اچھے موقع کی تلاش میں کھڑا تھا، پھر مجھے ایک موقع ملا اور میں نے اسے وہ پرس چھینا اور تیز تیز بھاگنا شروع کر دیا۔ اس نے مجھے دیکھ کر چلانا شروع کر دیا اور کہا چور میرا پرس لے کر جا رہا ہے۔ لوگوں نے اس کی چیخنے کی آواز سنی تو میرا پیچھا کیا، کچھ لوگ تو آگے والے لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ چور آ رہا ہے اسے روکو، کچھ لوگ میرے سامنے آئے، مجھے گرا دیا اور پھر سب میرے اوپر چڑھ گئے۔ پہلے تو انہوں نے مجھے خوب مارا، پھر مار مار کے جب تھک گئے تو پولیس کو فون کیا۔ ہر شخص اپنے کمنٹس پاس کر رہا تھا، ایک کہہ رہا تھا کہ کل بھی اس نے چوری کی تھی، ایک شخص کہنے لگا کہ کل میری جیب کو تراشا گیا اور مجھے امید ہے کہ یہی ہوگا، ان لوگوں کی وجہ سے پورا شہر برباد ہو چکا ہے، جتنا منہ اتنی باتیں۔ میں شرم سے سر جھکائے کھڑا تھا، شاید یہ میری زندگی کی پہلی اور آخری چوری تھی جو کہ وہ بھی ناکام ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد پولیس آئی اور وہ مجھے پکڑ کر لے گئی اور اس کے بعد جیل میں بند کر دیا۔ وہ میری تلاشی لینے لگے لیکن میری جیب میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد انسپیکٹر صاحب نے مجھ سے کہا کہ اب تک کہاں اور کیا کیا چرایا ہے، لیکن میں نے انسپیکٹر صاحب سے یہی کہا کہ زندگی کی یہ میری پہلی چوری تھی، وہ بھی ماں کی دوائی کی وجہ سے۔ میں پریشان تھا۔ انسپیکٹر صاحب میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگا اور یہی کہہ رہے تھے کہ دنیا کا ہر چور اپنے آپ کو معصوم سمجھتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ یہ پہلی بار ہی میں چرا رہا ہوں۔ میں تم جیسے لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں ابا کی وجہ سے پریشان تھا، یہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی طرح ابا کو پتہ چل جائے، لیکن ابا مجھے تلاش کرتے ہوئے اسٹیشن پہنچ گئے۔ میں ابا سے آنکھیں نہیں ملا سکتا تھا، لہٰذا سر جھکائے اس کے سامنے کھڑا تھا اور انسپیکٹر صاحب ابا پر طنز کر رہے تھے۔ انہیں اس بات کا تانا دے رہے تھے کہ جیسا ابا ویسا ہی بیٹا، آپ نے اپنے بیٹے کی تربیت ٹھیک طریقے سے نہیں کی ورنہ یہ یوں چوریاں نہ کرتا۔
میں جیل سے انسپیکٹر پر چلا رہا تھا کہ مجھے مار ڈالو، میرے ساتھ جو سلوک کرو، لیکن میرے باپ کو ایسی باتیں مت سنو۔ لیکن جب انسپیکٹر کو پتہ چلا کہ باپ کی بے عزتی پر بچے کو غصہ آ رہا ہے تو وہ میرے باپ سے پہلے سے بھی زیادہ بدسلوکی کرنے لگا۔ پہلے ابا کو گریبان سے پکڑا، پھر دھکا دے کر پولیس اسٹیشن سے باہر نکالا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے تاریک دن تھا جب میں نے دیکھا ابا میرے سامنے گرے تھے اور انسپیکٹر نے ابا کو لات ماری تھی۔ میرے دل میں آیا کہ اس کی جان لے لوں، لیکن میں بے باس تھا۔ انسپیکٹر سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ میں تو سلاخوں کے پیچھے تھا۔ ابا وہاں سے چلے گئے، رات میں نے وہیں جیل میں گزاری۔ صبح مجھے جیل سے رہا کر دیا گیا، لیکن جیسے گھر پہنچا تو قیامت میرے سر پر ٹوٹ پڑی تھی۔ ابا جان اور محلے کے لوگ گھر میں رو رہے تھے۔ ماں کا انتقال ہو چکا تھا، میری دنیا ہی اجڑ چکی تھی اور اب میرے پاس ایسا کچھ نہیں بچا تھا۔ ایسی کوئی وجہ نہیں تھی جس کی وجہ سے میں زندہ رہتا۔ ماں کی تدفین تک صبر کیا اور پھر اس کے بعد پیٹرول کی ایک بوتل ہاتھ میں لی اور پولیس اسٹیشن کے بیرون دروازے کی مدد سے میں چھت پر چڑھ گیا۔ یہ شام کا وقت تھا جب میں نے اپنے اوپر پیٹرول چھڑک دیا اور آگ لگا دی۔ پھر پولیس اسٹیشن کے چھت سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ کئی ایسے لوگ تھے جو میری ریکارڈنگ کر رہے تھے۔ میں نے پولیس اسٹیشن کے سامنے تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دی۔ یہ میرا نصیب تھا کہ میں نے حرام موت کو گلے سے لگا لیا۔ مرنے سے کچھ لمحے پہلے مجھے اپنی بیوی کی یاد آئی کہ اس طرح ہاتھ جوڑ کر وہ میری منت کر رہی تھی، لیکن میں نے اس وقت اسے اپنی زندگی سے نکال دیا تھا اور بیٹی بھی اس کے حوالے کر دی۔ اپنی اس داستان سے میں فقط اتنا کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کسی کا دل دکھاتے ہیں اور اس پر ظلم کرتے ہیں تو پھر ایک دن ایسا بھی ضرور آئے گا کہ آپ پر ظلم کیا جائے گا اور کوئی بھی آپ کا ساتھ نہیں دے پائے گا۔ اوکے دوستوں، امید آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی۔ اگر اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کو لازمی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ خدا حافظ۔